کیا محرم کا جذبہ اس بار اسرائیل کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دے گا؟ کیا محرم کا جذبہ اس بار اسرائیل کو زمیں بوس کر دے گا؟ کیا ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ کی وہ حیران کن پیش گوئی جسے برسوں تک صرف چند ہی لوگ سمجھ سکے اب حقیقت بننے جا رہی ہے؟ ایران میں عسکری موومنٹ، اسرائیل میں ہائی الرٹ اور فلسطین میں مسلسل ظلم، اور اسی دوران محرم کا آنا، کیا یہ سب محض اتفاق ہے یا کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ؟ آج ہم ان تمام سوالات کے دھماکہ خیز تجزیے کے ساتھ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا ایک ایسا وقت آ چکا ہے جب محرم کے جلوس صرف ماتم نہیں بلکہ ایک انقلابی پیغام بننے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دنیا بدل رہی ہے، فلسطین کی سرزمین لہو سے رنگی ہوئی ہے اور ادھر محرم قریب آ رہا ہے، وہی مہینہ جس میں تاریخ نے کربلا کی وہ داستان لکھی تھی جو قیامت تک مظلوموں کو ہمت دیتی رہے گی۔ مگر کیا اس سال محرم صرف یادگار ماتم کا نہیں بلکہ حقیقی قیام کا پیش خیمہ بننے جا رہا ہے؟ کیا اس بار گریہ و ماتم سے آگے بڑھ کر امت مسلمہ کا خون غیرت جوش مارے گا؟ اور اگر ایسا ہوا تو کیا اسرائیل کی تباہی کا آغاز یہیں سے ہوگا؟ یہ کوئی عام قیاس آرائی نہیں بلکہ ان الفاظ کو سن کر چونک جائیں گے جب ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ جیسے مفکر نے برسوں پہلے ایک حیران کن پیش گوئی کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ محرم کے دنوں میں اہل تشیع کے ہاں خون کا جذبہ، جہاد کا جذبہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر یہ صحیح رخ میں آ جائے تو ایک بہت بڑا انقلاب ممکن ہے۔ سوچیے اگر وہ صحیح رخ آج کے فلسطینی جہاد میں ڈھل جائے، اگر اہل ایمان کی صفوں میں وہی کربلائی جذبہ بیدار ہو جائے، اگر محرم کی تپش قبل اول کی آزادی کی چنگاری بن جائے، تو کیا یہ وہی وقت نہیں جس کی نوید صدیوں پرانی کتب اور بصیرت رکھنے والے علماء دیتے آئے ہیں؟ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نہ صرف ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ کے الفاظ کا مفہوم کھل کر رکھیں گے بلکہ موجودہ حالات، محرم کی آمد اور اہل تشیع کے بیدار ہوتے جذبے کو ایک نئے عالمی منظر نامے سے جوڑیں گے۔ اسرائیل، ایران، حزب اللہ اور پورے خطے پر اس کے اثرات کا تجزیہ کریں گے۔ تیار ہو جائیے کیونکہ یہ ویڈیو صرف معلومات نہیں، ایک بیداری ہے۔ ناظرین، محرم صرف اسلامی تقویم کا پہلا مہینہ نہیں بلکہ ایک ایسی روحانی لہر کا آغاز ہے جو دلوں کو جھنجھوڑ دیتی ہے، آنکھوں کو نم اور دلوں کو بیدار کر دیتی ہے۔ اس کی بنیاد کسی روایتی تہوار پر نہیں بلکہ ایک عظیم قربانی، حق و باطل کے ٹکراؤ اور تاریخ انسانی کی سب سے مظلوم اور باوقار شہادت پر ہے، شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ۔ جب ہم محرم کا نام سنتے ہیں تو ذہن فوراً کربلا کے میدان کی طرف چلا جاتا ہے، جہاں 61 ہجری کو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان اور رفقا نے یزیدی ظلم و جبر کے سامنے سر جھکانے کے بجائے شہادت کو گلے لگایا۔ یہ واقعہ کوئی حادثاتی یا معمولی سانحہ نہیں تھا بلکہ ایک الہی منصوبے کا حصہ تھا جس کا مقصد آنے والی نسلوں کو ظلم کے خلاف کھڑا ہونا سکھانا تھا۔ کربلا ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ باطل چاہے جتنا بھی طاقتور ہو، اگر حق پر چلنے والا ایک تنہا شخص بھی خالص نیت سے اٹھ کھڑا ہو تو وہ قیامت کے لیے مثال بن جاتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے میدان کربلا میں فقط اپنی جان نہیں دی بلکہ اپنے اہل بیت کے ساتھ ظلم کے خلاف علم بغاوت بلند کر کے اسلام کے ضمیر کو زندہ کیا۔ ان کی قربانی نے نہ صرف اس وقت کے باطل نظام کو چیلنج کیا بلکہ آنے والی تمام اسلامی تحریکات کو ایک عملی اور جذباتی نمونہ فراہم کیا۔ یہی وجہ ہے کہ محرم کے دن، خاص طور پر عاشورہ کے دن، صرف غم کا نہیں بلکہ بیداری، قربانی، استقامت اور غیرت ایمانی کا پیغام بن چکے ہیں۔ یہی جذبہ اہل تشیع میں صدیوں سے زندہ ہے۔ محرم کا چاند نظر آتے ہی ایران، عراق، لبنان، بحرین، آذربائیجان، پاکستان اور ہندوستان کے شیعہ علاقوں میں عجیب روحانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ گلیوں میں سیاہ علم لہرا رہے ہوتے ہیں، مساجد اور امام بارگاہیں سیاہ پوشی کا منظر پیش کرتی ہیں اور ہر طرف یا حسین کی صدائیں گونجنے لگتی ہیں۔ مجالس، ماتم، نوحے، مرثیے سب مل کر ایک ایسا ماحول بناتے ہیں جس میں ہر فرد خود کو کربلا کا سپاہی محسوس کرنے لگتا ہے۔ اہل تشیع کے ہاں محرم کا مطلب صرف یاد منانا نہیں بلکہ اپنے ایمان کو تازہ کرنا، ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا اور قربانی دینے کے لیے خود کو تیار کرنا ہے۔ ان کے ہاں ایک تصور پایا جاتا ہے جسے تازہ عہد کہا جا سکتا ہے۔ ہر سال محرم میں وہ اپنے دل سے یہ تجدید کرتے ہیں کہ اگر آج بھی حسین جیسی قربانی کا وقت آئے تو وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ صرف الفاظ کی حد تک نہیں بلکہ ان کی عملی زندگی میں بھی اس کا عکس نظر آتا ہے، خصوصاً ایران، عراق، لبنان جیسے ممالک میں۔ ایران میں اسلامی انقلاب کا پس منظر اگر دیکھا جائے تو اس میں امام حسین کے پیغام کا کلیدی کردار تھا۔ آیت اللہ خمینی نے بار بار کہا کہ ہمارا انقلاب حسین کا انقلاب ہے۔ 1979 کا ایرانی انقلاب فقط سیاسی بغاوت نہیں تھا بلکہ یہ محرم کے شاعر امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے جذبے سے لبریز ایک روحانی تحریک تھی۔ ہر سال محرم میں ایرانی سڑکوں پر نکلنے والے جلوس صرف ماتم کی علامت نہیں ہوتے بلکہ انقلابی حوصلے اور مظلوموں کی حمایت کا اعلان ہوتے ہیں۔
عراق میں جہاں کربلا واقع ہے محرم کا ماحول اور بھی پرجوش ہوتا ہے۔ لاکھوں زائرین امام حسین رضی اللہ عنہ کے روزے کی زیارت کے لیے اربعین تک وہاں پہنچتے ہیں۔ اجتماع دنیا کا سب سے بڑا پرامن انسانی اجتماع مانا جاتا ہے۔ یہاں محرم صرف ایک مذہبی موقع نہیں بلکہ اجتماعی شعور اور مزاحمت کی علامت بن چکا ہے۔ اسی طرح لبنان میں حزب اللہ جیسی تحریکوں کی روحانی جڑیں بھی محرم کی ان تعلیمات میں پیوست ہیں۔ حسن نصر اللہ کی تقاریر میں بارہا کربلا کا حوالہ دیا جاتا ہے اور اس تحریک نے اسرائیل جیسے دشمن کے سامنے جو استقامت دکھائی وہ اسی کربلائی جذبے کی عملی تعبیر ہے۔ اہم بات یہ کہ اہل تشیع کہاں محرم کا یہ جذبہ کوئی شدت پسندی پر مبنی نہیں بلکہ قربانی اور مظلوموں کا ساتھ دینے پر مبنی ہے۔ یہ جذبہ انہیں صرف لڑنے کے لیے نہیں بلکہ ظلم کے خلاف ڈٹ جانے، حق کے لیے کھڑے ہونے اور محروموں کی آواز بننے کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب فلسطین میں ظلم ہوتا ہے یا کسی بھی خطے میں مسلمانوں پر جبر کیا جاتا ہے تو محرم میں یہ صدائیں اور بلند ہو جاتی ہیں، کیونکہ محرم اہل تشیع کے لیے صرف ایک مذہبی یادگار نہیں بلکہ ایک زندہ جد و جہد کا استعارہ ہے۔ اسی تناظر میں ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ جیسے سنی عالم بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ محرم کے دنوں میں اہل تشیع کہاں خون کا جذبہ، جہاد کا جذبہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر یہ صحیح رخ میں آ جائے تو ایک بہت بڑا انقلاب ممکن ہے۔ یہ صحیح رخ کیا ہے؟ یہی کہ یہ جذبہ کسی فرقے واریت یا داخلی انتشار کی طرف نہ جائے بلکہ باطل عالمی نظام، استعماری قوتوں اور اسرائیل جیسے غاصب کے خلاف مجتمع ہو جائے، تبھی اس جذبے کی اصل طاقت ظاہر ہوگی۔ آج کے دور میں جب امت مسلمہ فلسطین، یمن، شام، عراق اور کشمیر میں مظلوم ہے تو محرم کا یہ جذبہ نئی زندگی حاصل کر سکتا ہے۔ اگر کربلا کی داستان صرف یاد کرنے کے بجائے اسے عملی تحریک میں بدل دیا جائے، اگر حسین کے نام پر نکلنے والے جلوس ظالموں کے خلاف جد و جہد میں ڈھل جائیں تو یقیناً یہ امت دوبارہ بیدار ہو سکتی ہے، کیونکہ کربلا میں صرف رونا نہیں سکھاتا، یہ جگاتا ہے، اٹھاتا ہے، للکارتا ہے، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ شہادت حسین رضی اللہ عنہ ہے زندگی کی دلیل، باطل کے آگے سر نہ جھکانا ہی اصل ایمان ہے۔ ناظرین، جب مشرق وسطی کی سیاسی اور عسکری حرکیات کی بات کی جاتی ہے تو ایک نام سب سے نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے، ایران۔ ایک ایسا ملک جو نہ صرف ایک ریاست ہے بلکہ ایک نظریہ، ایک تحریک اور مزاحمت کی علامت بھی بن چکا ہے۔ ایران کا اثر صرف اس کی جغرافیائی حدود تک محدود نہیں بلکہ اس کی نظریاتی طاقت، عسکری حکمت عملی اور علاقائی پراکسی نیٹ ورک اسے اسرائیل اور امریکہ جیسے عالمی طاقتوں کے مقابل لا کھڑا کرتا ہے۔ ایران ایک شیعہ اکثریتی اسلامی ریاست ہے اور یہی خطے کے توازن کو سمجھنا ہے۔ حقیقت اس کے سیاسی اور عسکری نظریات کی بنیاد ہے۔ 1979 کے انقلاب اسلامی کے بعد ایران نے مذہب اور ریاست کے درمیان کی دیوار کو ختم کر دیا۔ آیت اللہ خمینی کی قیادت میں قائم ہونے والی اسلامی جمہوریہ نہ صرف ایک سیاسی نظام تھا بلکہ ولایت فقیہ کا عملی نفاذ بھی تھا، یعنی ریاست کی قیادت ایک فقیہ اسلامی عالم دین کے ہاتھ میں ہوگی جو دنیاوی معاملات کو دین کے اصولوں کے مطابق چلائے گا۔ یہی ماڈل آج بھی ایران میں موجود ہے، جہاں سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی ریاست کے اعلیٰ ترین عہدے پر فائز ہیں اور فوج، عدلیہ، خارجہ پالیسی اور انٹیلیجنس تمام ان کے ماتحت ہیں۔ بلکہ ایران کی طاقت صرف اس کے سیاسی ڈھانچے میں نہیں بلکہ اس کی فوجی حکمت عملی اور اسٹریٹجک سوچ میں بھی نمایاں ہے۔ ایران نے اپنی عسکری طاقت کو دو سطحوں پر استوار کیا ہے، ایک روایتی فوج آرمی اور دوسری طرف پاسداران انقلاب اسلامی IRGC کا دائرہ کار نہ صرف ایران کے IRGC جو اصل میں ایران کا نظریاتی فوجی بازو ہے اندرونی معاملات تک محدود ہے بلکہ اس کے زیر اثر قدس فورس جیسی خصوصی اکائیاں پورے خطے میں متحرک ہیں جن کا مقصد اسلامی مزاحمتی گروہوں کی مدد۔ ایران نے اپنے دفاعی حکمت عملی کو ایک مخصوص غیر روایتی جنگ کے تحت ترتیب دیا ہے۔ اگرچہ ایران امریکہ اور اسرائیل جیسے ممالک کے مقابلے میں ایٹمی طاقت نہیں، لیکن اس نے بیلسٹک میزائل ٹیکنالوجی، ڈرون سسٹمز اور سائبر وار فیئر میں ایسی مہارت حاصل کر لی ہے کہ دشمنوں کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ ایران کے میزائل پروگرام میں شہاب، سجیل، فاتح اور خیبر شکن جیسے بیلسٹک میزائل شامل ہیں جو ہزاروں کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور یہ اسرائیل جیسے اہداف کو بآسانی نشانہ بنا سکتے ہیں۔ ایران کی سب سے بڑی اسٹریٹجک کامیابی اس کی پراکسی نیٹ ورک ہے جو پورے مشرق وسطی میں پھیلا ہوا ہے۔ لبنان میں حزب اللہ، یمن میں حوثی انصار اللہ، عراق میں کتائب حزب اللہ اور اصائب اہل حق، شام میں زینبیون و فاطمیون بریگیڈز اور غزہ میں اسلامی جہاد اور حماس جیسے گروہوں کے ساتھ ایران کی براہ راست یا بالواسطہ وابستگی ہے۔ ان تنظیموں کو ایران عسکری تربیت، مالی امداد، جدید ٹیکنالوجی اور نظریاتی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ یہی وہ طاقت ہے جسے ماہرین ایران کا مزاحمتی محور یا ایکسس آف ریزسٹنس کہتے ہیں، ایک ایسا بلاک جو اسرائیل، امریکہ اور ان کے اتحادیوں کے خلاف متحرک ہیں۔ لبنان میں حزب اللہ ایران کی سب سے مضبوط اور منظم پراکسی ہے۔ 2006 کی اسرائیل حزب اللہ جنگ نے دنیا کو حیران کر دیا کہ ایک چھوٹا مگر نظریاتی گروہ اسرائیل جیسے طاقتور ملک کے آمنے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے۔
حزب اللہ کی فوجی تربیت، راکٹ ٹیکنالوجی اور عسکری منصوبہ بندی کے پیچھے ایرانی قدس فورسز کا ہاتھ ہے۔ آج حزب اللہ کے پاس ہزاروں راکٹس ہیں جو اسرائیلی سرزمین کو براہ راست نشانہ بنا سکتے ہیں، اور ایران اس کے ذریعے اسرائیل پر دباؤ برقرار رکھتا ہے۔ یمن میں ایران کی حمایت یافتہ حوثی تحریک انصار اللہ نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات جیسے خلیجی طاقتوں کو عسکری و سفارتی سطح پر پے در پہ ناکام بنایا۔ حوثیوں نے ایران کی مدد سے سعودی آئل فیلڈز، ریاض ایئرپورٹ اور اماراتی تنصیبات پر میزائل اور ڈرون حملے کیے، جنہوں نے خطے میں طاقت کا توازن ہلا کر رکھ دیا۔ یہی جنگی صلاحیتیں آج حوثیوں کو بھی اسرائیل کے خلاف ممکنہ محاذ میں ایک مؤثر فریق بناتی ہیں۔ ایران کی فلسطینی گروہوں سے وابستگی بھی ایک اہم اسٹریٹجک حقیقت ہے۔ اگرچہ فلسطینی تحریک مزاحمت سنی مسلک سے وابستہ ہے، لیکن ایران نے حماس اور اسلامی جہاد کو مسلسل مالی و عسکری مدد فراہم کی ہے، کیونکہ مسئلہ فلسطین ایران کے لیے محض ایک فرقہ وارانہ معاملہ نہیں بلکہ امت مسلمہ کا مرکزی کاز ہے۔ ایران کا نظریہ ہے کہ اسرائیل غاصب اور ناجائز ریاست ہے جس کا وجود ہی ختم ہونا چاہیے۔ حالیہ برسوں میں جب اسرائیل نے غزہ میں وحشیانہ بمباری کی تو ایران نے کھل کر کہا، اگر اسرائیل نے غزہ کے خلاف اپنی جارحیت جاری رکھی تو ایران خاموش نہیں بیٹھے گا، ہم رد عمل دیں گے۔ یہ اعلان فقط زبانی نہیں بلکہ اس کے پیچھے ایک عملی حکمت عملی موجود ہے۔ ایران نے بارہا یہ پیغام دیا ہے کہ اگر حزب اللہ، حماس یا دیگر مزاحمتی قوتوں پر مکمل جنگ مسلط کی گئی تو یہ محض غزہ یا لبنان کی جنگ نہیں ہوگی بلکہ یہ ایک علاقائی جنگ ہوگی جس میں تہران سے لے کر بیروت، صنعا، بغداد تک تمام محاذ متحرک ہو جائیں گے۔ یہ حکمت عملی یونیفیکیشن آف فرنٹس کہلاتی ہے، یعنی ایران کے تمام اتحادی ایک ساتھ حرکت میں آ جائیں گے تاکہ اسرائیل اور اس کے حمایتیوں کو گھیر لیا جائے۔ یہی وہ اسٹریٹجک گہرائی ہے جو ایران کو صرف ایک ملک نہیں بلکہ ایک تحریک، ایک بلاک اور ایک نظریاتی چیلنج بناتی ہے۔ مغرب اسے شیعہ کریسنٹ کہہ کر خوفزدہ کرتا ہے، لیکن حقیقت یہ کہ ایران کا نظریہ ظلم کے خلاف قیام، مظلوموں کی حمایت اور فلسطین کی آزادی پر مرکوز ہے۔ یہی کربلا کا پیغام ہے جو ایران کی خارجہ پالیسی میں عملی طور پر جھلکتا ہے۔ آج جب اسرائیل غزہ میں انسانیت کا قتل عام کر رہا ہے، عرب حکمران خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں، تو یہی ایران ہے جو کھل کر کہہ رہا ہے فلسطین تنہا نہیں ہے۔ ایران کا یہ کردار چاہے متنازع ہو لیکن ناقابل تردید ہے۔ یہ کردار مشرق وسطیٰ میں طاقت کے توازن کو بدلنے والا اور مزاحمت کی آخری امید ہے۔ ناظرین، محرم جہاں ایک طرف سوگ، یاد کربلا اور شہادت کا مہینہ ہے، وہیں تاریخ نے بارہا گواہی دی ہے کہ یہی مہینہ کئی بار جنگی شدت اور انقلابی جذبات کا پیش خیمہ بھی بنا ہے۔ جب کربلا کی سرزمین پر امام حسین نے اپنے خون سے ظلم کے خلاف اعلان بغاوت کیا تو وہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں تھا بلکہ ایک دائمی پیغام بن گیا کہ محرم کے دنوں میں نہ صرف آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں بلکہ دل بھی بیدار ہوتے ہیں، اور جب قوموں کے دل بیدار ہو جائیں تو بڑے بڑے انقلابات جنم لیتے ہیں۔ 2006 کی لبنان اسرائیل جنگ اس حقیقت کی ایک نمایاں مثال ہے۔ جنگ کا آغاز جولائی میں ہوا، لیکن جب محرم قریب آیا تو حزب اللہ کے جنگجوؤں نے اپنی عسکری حکمت عملی کو کربلا کے فلسفے سے جوڑ کر نہایت زوردار مزاحمت کی۔ وہ کربلا کی یاد کو صرف مذہبی روایت تک محدود نہیں رکھتے بلکہ اسے میدان جہاد کا عملی درس بناتے ہیں۔ حزب اللہ کے کمانڈر اور مجاہدین نے اپنے جوانوں کو کربلا کے واقعات سنائے، امام حسین رضی اللہ عنہ کے اقوال سنائے اور انہیں بتایا کہ آج اگر ہم پیچھے ہٹے تو کل ہمیں یزید کے پیروکار مٹا دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل جیسے جدید فوجی طاقتور ملک کو حزب اللہ کے ہاتھوں رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس وقت بھی محرم کے جلوسوں میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف نعرے گونجتے رہے اور شہادت کا فلسفہ جذبہ مزاحمت میں ڈھلتا گیا۔ اب ہم موجودہ دور میں آتے ہیں، یعنی 2023 سے 2025 تک کا دورانیہ، جو مشرق وسطیٰ کے لیے سب سے خطرناک اور غیر یقینی دور میں تبدیل ہو چکا ہے۔ ایران جو کئی دہائیوں سے اسرائیل کو ایک غاصب ریاست قرار دیتا آیا ہے، اب کھل کر میدانی بیانات، عسکری تیاریوں اور پراکسی اتحادیوں کے ذریعے اسرائیل کو للکار رہا ہے۔ خاص طور پر جب 2023 میں غزہ پر اسرائیل حملوں نے دنیا کو جھنجھوڑ دیا تو ایران کی قیادت نے صاف الفاظ میں اعلان کیا، اگر اسرائیل نے اپنے مظالم نہ روکے تو ایران خاموش نہیں رہے گا، ہم رد عمل دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ یہ اعلان محض ایک سیاسی بیان نہیں تھا بلکہ اس کے بعد ایران نے اپنی فوجی مشقیں تیز کر دیں، عراق و شام کی سرحد پر نئی فورسز تعینات کی گئیں، یمن میں حوثیوں کو ڈرون ٹیکنالوجی فراہم کی گئی اور لبنان میں حزب اللہ کو بیلسٹک میزائل سے لیس کیا گیا۔ اب جبکہ 2025 کا محرم قریب آ رہا ہے تو حالات ایک مرتبہ پھر خطرناک کروٹ لے چکے ہیں۔ خفیہ رپورٹس اور بین الاقوامی تجزیہ نگاروں کے مطابق ایران کے اندر فوجی نقل و حرکت میں غیر معمولی تیزی آئی ہے۔ تہران، قم، اصفہان اور مشہد جیسے شہروں میں IRGC کی مشقیں ہو رہی ہیں۔
اور خاص طور پر یوم عاشور کے قریب ایران کے مختلف شہروں میں فلسطین کی آزادی کے بینرز اور تقاریر کی تیاری جاری ہے۔ دوسری طرف اسرائیل نے ملک گیر الرٹ جاری کر دیا ہے۔ سرحدی علاقوں میں فوجی تعینات، ہوائی دفاعی نظام متحرک اور شہری آبادیوں کو پناہ گاہوں کی جانب منتقل کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ غزہ، لبنان اور شام کے اطراف اسرائیلی افواج کی گشت میں شدت آ چکی ہے۔ اسرائیلی میڈیا میں بھی یہ خطرہ زیر بحث ہے کہ محرم کا مہینہ ایران یا اس کے اتحادیوں کی جانب سے کوئی بڑا حملہ لا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ محرم کے قریب آتے ہی پورے مشرق وسطیٰ میں عوامی جوش و جذبہ نئی بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ عراق، ایران، لبنان اور شام میں لاکھوں لوگ جلوسوں میں شریک ہو رہے ہیں۔ ان جلوسوں میں محض مذہبی ماتم نہیں بلکہ واضح سیاسی پیغامات بھی دیے جا رہے ہیں۔ لبیک یا زینب، لبیک یا حسین، الموت لا اسرائیل، فلسطین ہماری غیرت ہے جیسے نعرے اب صرف جلسوں تک محدود نہیں رہے، یہ جذبے عسکری ارادوں میں بدلتے نظر آ رہے ہیں۔ ایران میں محرم کا ہر سال ایک خاص اسٹریٹجک مفہوم رکھتا ہے۔ وہاں ماتمی جلوس محض مذہبی رسومات نہیں بلکہ وہ سیاسی مزاحمت کی علامت ہوتے ہیں۔ ہر سال عاشورہ کے دن سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ کی قیادت میں خصوصی خطاب ہوتا ہے جس میں اسرائیل کے خلاف سخت بیانات دیے جاتے ہیں اور دنیا کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ کربلا زندہ ہے اور ہم یزید وقت کے خلاف میدان میں ہیں۔ اگر ہم ان تمام شواہد کو یکجا کریں تو ایک چیز بالکل واضح ہو جاتی ہے، محرم محض ماتم کا مہینہ نہیں رہا، یہ ایک جنگی موسم میں تبدیل ہو رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے حالات اتنے حساس ہو چکے ہیں کہ ایک چنگاری پورے خطے کو آگ میں جھونک سکتی ہے۔ ایران کی عسکری حرکت، اسرائیل کی جوابی تیاری اور عوامی مزاحمتی جذبات، یہ سب مل کر اس امکان کو جنم دے رہے ہیں کہ 2025 کا محرم صرف کربلا کی یاد نہیں بلکہ ایک نئے محاذ کا آغاز بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سوال اب ہر صاحب نظر شخص کے ذہن میں گونج رہا ہے، کیا اس بار محرم صرف بین اور ماتم پر ختم ہوگا یا یہ وہ محرم ہوگا جب تاریخ پھر سے خون سے لکھی جائے گی؟ ناظرین، ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے مفکر، مفسر اور اسلامی انقلابی مفکر تھے جن کی باتیں محض تقاریر نہیں بلکہ ایک ویژن، ایک خواب اور ایک مستقبل کی جھلک تھیں۔ ان کی وہ بات جو برسوں پہلے محرم کے تناظر میں کی گئی تھیں آج سننے پر ایک جھرجھری سی طاری کر دیتی ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ محرم کے دنوں میں اہل تشیع کے ہاں خون کا جذبہ، جہاد کا جذبہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر یہ صحیح رخ میں آ جائے تو ایک بہت بڑا انقلاب ممکن ہے۔ اس بات میں جو حکمت تھی وہ محض شیعہ عقائد یا رسومات تک محدود نہیں تھی بلکہ وہ اس امت کے اندر چھپے اس ولولے کی طرف اشارہ تھا جو کربلا کی یاد سے ہر سال بیدار ہوتا ہے۔ وہ ولولہ جو ظلم کے خلاف لڑنے، حق کے لیے قربان ہونے اور یزید وقت کو للکارنے کا جذبہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس جذبے کو صحیح رخ پر آنے کی شرط کے ساتھ مشروط کیا تھا اور یہی نقطہ آج کی صورتحال میں پورا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اگر آج ہم 2025 کے حالات کو دیکھیں تو پورے مشرق وسطیٰ، خاص طور پر ایران، عراق، لبنان، شام، یمن اور یہاں تک کہ پاکستان میں بھی ایسی فضا پیدا ہو چکی ہے جو ایک چنگاری کے انتظار میں ہے۔ جذبہ تو پہلے ہی موجود ہے، عوام بیدار ہو چکی ہے، سیاسی اور مذہبی قیادت اسرائیل کے خلاف آواز اٹھا چکی ہے اور میدان میں حزب اللہ اور فلسطینی مزاحمتی گروہ اپنی صفیں جما چکے ہیں۔ ایران نے اعلانیہ طور پر کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے مزید چڑھائی کی تو ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ ایسے میں ڈاکٹر اسرار احمد کی پیش گوئی جیسے پورے مشرق وسطیٰ پر سائے فگن ہو گئی ہے۔ محرم کا مہینہ نزدیک ہے اور جیسے جیسے عاشورہ قریب آتا جا رہا ہے، عوامی جوش، جلوسوں کی شدت اور مزاحمتی نعروں میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے۔ لبنان میں حزب اللہ کے جلسوں میں کربلا کی یاد کو عملی جہاد کی تحریک میں ڈھالا جا رہا ہے اور ایران میں عاشورہ کی تقریبات القدس کی آزادی کے وعدے کے ساتھ منسلک ہو رہی ہیں۔ فلسطین میں نوجوان یا حسین کے نعروں کے ساتھ اسرائیلی ٹینکوں کے سامنے سینہ سپر ہو رہے ہیں۔ یہ سب کچھ وہی رخ ہے جس کی طرف ڈاکٹر اسرار احمد نے برسوں پہلے اشارہ کیا تھا کہ اگر یہ قربانی، یہ جذبہ اور یہ خون کا ولولہ کسی منظم، ایمانی اور شعوری جہت میں منتقل ہو جائے تو دنیا بدل سکتی ہے اور آج دنیا واقعی ایک بڑی تبدیلی کے دہانے پر کھڑی ہے۔ ہمیں آج اس سچائی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی پیش گوئی محض ایک نظریاتی بیان نہیں تھی، وہ ایک انتباہ، ایک دعوت عمل اور ایک انقلابی اعلان تھا۔ اور آج کے حالات، وہ عالمی خاموشی، اسرائیل کی درندگی، ایران کا تیور اور عوام کا ابھرتا ہوا شعور، یہ سب اس ویژن کی سچائی پر مہر ثبت کر رہے ہیں۔ یقیناً آج صرف ایک چنگاری کی دیر ہے، میدان تیار ہے، لشکر بیدار ہے، جذبہ معزن ہے اور امت کے نوجوان لبیک یا حسین اور لبیک یا اقصی کی صدا پر اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار بیٹھے ہیں۔ اب اگر یہ سب کچھ صحیح قیادت، ایمانی وحدت اور ربانی رہنمائی سے جڑ جائے تو وہ انقلاب رونما ہو سکتا ہے جو نہ صرف اسرائیل کا خاتمہ کر دے بلکہ امت مسلمہ کو اس کی اصل پہچان واپس دلا دے۔ جیسا کہ ڈاکٹر اسرار احمد نے کہا تھا، اگر یہ جذبہ صحیح رخ میں آ جائے تو دنیا بدل سکتی ہے۔
नाज़रीन, जब भी मुहर्रम के जज्बे को किसी इनकलाबी या अस्करी रुख से जोड़ने की बात की जाती है तो नाक़दीन की जानिब से चंद मखसूस सवालात उठाए जाते हैं जो बज़ाहिर माकूल महसूस होते हैं, लेकिन जब उन्हें तारीख़ी नज़रियाती और अमली मैदान में परखा जाए तो उनकी बुनियाद कमज़ोर साबित होती है। इनमें पहला एतराज़ ये होता है कि शिया तो सिर्फ ईरान में है जबकि फ़लस्तीन एक सुन्नी अक्सरियती ख़ित्ता है, तो फिर ईरान क्यों हिमायत कर रहा है? इसका जवाब निहायत वाज़ेह है। ईरान एक नज़रियाती रियासत है और जुल्म के खिलाफ हर महाज पर आवाज़ बुलंद करता है, चाहे मजलूम सुन्नी हो या शिया। अमली तौर पर ईरान की हिमायत बराह रास्त नहीं बल्कि अपने इत्तेहादी नेटवर्क के जरिए होती है। हिजबुल्लाह जो लबनान में इसराइल के खिलाफ सफ़ अव्वल की मज़ाहमती क़ुव्वत है, अंसारुल्लाह हौसी जो यमन में सऊदी हिमायत याफ्ता इसराइल नवाज इत्तेहाद का मुकाबला कर रहे हैं, और सबसे अहम हमास जो कि एक सुन्नी तंजीम है लेकिन ईरान की माली, अस्करी और तकनीकी मदद से कई बार इसराइल को शिकस्त फाश दे चुकी है। इस इश्तराक की सबसे बड़ी मिसाल 2023 और 2024 में गजा की जंगें हैं, जहां हमास ने ईरानी मिसाइल टेक्नोलॉजी और ड्रोन्स के जरिए इसराइल को बौखला कर रख दिया। बस ये मसला फ़िरक़ावारियत का नहीं बल्कि मजलूम और जालिम की शनाख्त का है। दूसरा एतराज़ अक्सर ये किया जाता है कि मुहर्रम तो सिर्फ गम और सोग का महीना है, इसका जहाद या जंग से क्या ताल्लुक? ये सवाल बज़ाहिर दुरुस्त लगता है, मगर हकीकत में मुहर्रम का असल फ़लसफ़ा ही कुर्बानी, मज़ाहमत और जुल्म के खिलाफ डट जाने का पैगाम है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने ना तो दुनियावी इक़्तिदार के लिए करबला का रास्ता चुना, ना ही जंग की ख्वाहिश में मैदान में उतरे, बल्कि उन्होंने जुल्म के निज़ाम को ललकारा और शहादत को हक़ की फतह का ज़रिया बनाया। यही तो वो जज्बा है जो हर मुहर्रम में लाखों दिलों में ताज़ा होता है। जुलूस, नोहे, मरसिए ये सब महज रोने या गम करने के लिए नहीं बल्कि तारीख़ी शऊर की बेदारी और जुल्म के खिलाफ इज्तिमाई नफ्सियाती तैयारी का ज़रिया है। यही वजह है कि आज जब भी करबला का जिक्र होता है तो सिर्फ रोना नहीं बल्कि यजीद वक्त को पहचान कर उसके खिलाफ खड़े होने का हौसला जन्म लेता है, चाहे वो यजीद इसराइल हो या आलमी इस्तेमारी क़ुव्वतें। तीसरा सवाल जो अक्सर मोतरजीन की ज़बान पर आता है वो ये है कि ये सब बातें महज जज्बाती ना रहें या कोई अमली हकीकत भी है, तो इसका जवाब तारीख़, हिकमत अमली और ज़मीनी तैयारियों की रोशनी में दिया जा सकता है। ईरान आज मशरिक़ वस्ता की सबसे मुनज़्ज़म, नज़रियाती और ख़ुद मुख्तार ताकत बन चुका है। IRGC इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर दुनिया की चंद ऐसी अस्करी तंजीमों में शामिल है जो न सिर्फ मुल्की सतह पर बल्कि इलाकाई सतह पर प्रॉक्सी जंगें लड़ने, बगावतों को संभालने और अपने नज़रिए को अस्करी पॉलिसी में ढालने की सलाहियत रखती है। ईरान के मिसाइल सिस्टम्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के शोबे में हैरान कुन तरक्की ने आलमी ताकतों को भी मुतवज्जे कर लिया है। 2025 के मौजूदा हालात में ईरान ने न सिर्फ सियासी तौर पर तैयार है बल्कि अस्करी लिहाज से भी अपने हलीफों के साथ एक मुत्तहदा महाज बनाने के काबिल हो चुका है। लिहाजा ये तमाम एतराज़ात चाहे वो फ़िरक़ा वारियत पर मबनी हो, मजहबी जज्बात के महदूद मफहूम पर हों या हक़ाइक़ से इनकारी हों, दरअसल इसकी बड़ी तस्वीर को धुंधला करने की कोशिश है जो आज के मशरिक़ वस्ता में वाज़ेह हो चुकी है। उम्मत मुस्लिमा का एक मुश्तरका दुश्मन, मजलूमों का एक जुड़ा हुआ दर्द और एक आलमी बेदारी जो किसी भी लम्हे अमल की सूरत इख्तियार कर सकती है। ऐसे में अगर मुहर्रम का जज्बा, करबला का पैगाम और उम्मत का इत्तेहाद एक नुक्ते पर मरकूज हो जाए तो वो इनकलाब आ सकता है जिसकी पेशगोई डॉक्टर इसरार अहमद ने बरसों पहले की थी। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।